بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ہمارے منفرد انفو چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویوز، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو چینل۔ چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویوز، آج میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ واقعہ حقیقت پر مبنی ایک میجر جنرل کا ہے جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزارتے رہے۔ وقت بھی تیزی سے گزرتا رہا اور میجر جنرل کے ساتھ ریٹائر لگ گیا۔ آخر عہدے کی مدت ایک دن ختم ہو گئی اور اس کی زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے، ہمیں کسی چیز کی کیا فکر، کیا ہمارا باپ میجر جنرل ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں سر سر کہتے تھے۔ ویوز، کچھ عرصے بعد میجر جنرل کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک بیٹے نے کہا، ابا کی جائیداد و مال کی تقسیم کرتے ہیں، نہ جانے کب مر جائے۔ اب تو شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جب دوست آتے ہیں تو یہ بڈھا سامنے ہوتا ہے۔ چلو، ایک نوکر مستقل ان کے ساتھ رہنے کے لیے رکھ لیتے ہیں جو ان کا خیال رکھے گا، 20,000 ماہانہ دے دیں گے۔ اگلے دن نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا اور نوکر کو کہا، اس کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ بالآخر کچھ ٹائم گزر گیا کہ تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک نے ہنی مون منانے گرمی کی چھٹیاں گزارنے فرانس کا پروگرام بنایا اور دوسرے نے لندن کا، جبکہ تیسرے نے پیرس کا، اور جہاں جاتے اپنا تعارف اپنے باپ میجر جنرل کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ جاتے ہوئے نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ نوکر نے سر جھکایا اور کہا، جی اچھا صاحب جی۔ سب چلے گئے۔ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ ایک دن نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے بریڈ لینے گیا تو اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہاسپٹل پہنچایا لیکن وہ شدید دماغی چوٹ کے باعث کومے سے ہوش میں نہ آ سکا اور جاں بر نہ ہو سکا۔ بیٹے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالے لگا کر چابیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ نوکر اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے گیا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائر میجر جنرل کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، نہ ہی کسی کو آواز دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے تو تالا توڑ کر کمرہ کھولا تو لاش کی حالت وہ ہو چکی تھی جو تصویر میں دکھائی دے رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ واقعہ عبرت کا مقام ہے۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن وار دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت و جائیداد بنا کر ان کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ ہر انسان جو بوتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے۔
دوستو، ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا؟ پلیز ضرور سوچئے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیو بنائی جا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ وقار احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔